रहीम سب سے پہلے بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا اسے اہتمام کرنے کا. اور آج تقریباً 2 ہفتے سے زائد گزر چکے ہیں اس واقعے کو, اور مسلسل یہ ذکر خیر جو ہے بہت کثرت سے ہو رہا ہے. اور آج یہ تقریباً ہمارا کوئی 11واں پروگرام ہے جو اس طریقے سے ہو رہا ہے ان کی یاد میں, اور ان کے اسی طرح کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے, جو کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بنے گا. اور میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بالکل اسی قسم کی سچویشن جو 5 اکتوبر کی اس غمناک اور تاریک شام کو پیش آئی, جب ان کی روح انتقال کر گئی یہاں سے, جب ان کی آکسیجن سیچوریشن بھی بہت کم تھی جس کی وجہ سے ان کا وہ سارا کچھ ہوا. بالکل یہی سیم سچویشن جو ہے وہ آج سے 3 ماہ قبل جون کے ایک دن بھی ہوئی تھی, جب ان کی آکسیجن سیچوریشن بھی اسی لیول پہ آ گئی تھی. ان کی کمزوری اور نکاہت کا بھی وہی عالم تھا, اور ان کی صحت اور باقی چیزیں بھی وہی تھیں. اور ڈاکٹر نے ہمیں 3 ماہ پہلے بھی ایک ہاسپٹل میں ایک شام کہا تھا کہ آج رات جو ہے وہ بہت مشکل ہے, بہت کرٹیکل ہے, اور آپ لوگ بس دعا کریں, آج رات بہت مشکل ہے. امید توقع ڈاکٹر کو تھی کہ آج رات کو جو ہے وہ آخری سانس ایکسپیکٹڈ ہے, اور ہم اس کی سی پی آر ہماری کاؤنسلنگ کر رہے ڈاکٹر باقاعدہ, ایسے مریض کی سی پی آر نہیں ہوتی. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ 3 ماہ کا مطلب جیسے کوئی بونس دیا ہے اس کسی حکمت کے طور پہ, تو اس حکمت کے اوپر جب غور کیا تو وہ بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر تو 3 ماہ پہلے یہ واقعہ ہو جاتا تو شاید اس طرح سے یہ تذکیر کا, یہ ذکر خیر کا اور یہ ان مجالس کا اہتمام نہ ہو پاتا کووڈ کی وجہ سے اور دیگر بہت سارے اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال کو بھی بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن بنایا, بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن بنایا, جس طرح آپ بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی زندگی سے ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب سے یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے ہمارے دوست بھی تعزیت کے اور افسوس کے لمحے ہمارے ساتھ ہیں, تو دوستوں سے تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے جو ہے نا, جب سے ہم نے یہ قصے اور ذکر سننا شروع کیا ہے, تو اس دن کے بعد سے ہماری نمازوں میں خشوع آ گیا ہے, ہم بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں, ہم اب چغلی نہیں کرتے, ہم اب جھوٹ نہیں بولتے. تو اللہ نے جو ہے وہ اس موقع کو بھی ایک بہت بڑی انسپریشن کے طور پہ بنایا ہے. باقی آپ نے جہاں تک شب و روز کے معمولات کا پوچھا ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اٹیچ تھے ہمارے 24 گھنٹے ان کے ساتھ. اور جس طرح 3 ماہ کی حکمتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, تو اس میں حکمت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تو یہ واقعہ اچانک ہوتا, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ہم اگر شب و روز کے معمولات کا اجازہ لیں تو صبح سے لے کر اسکول, یونیورسٹی, آفس جانے سے لے کر رات بالکل سونے کے بستر تک ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ تھی. صبح جب ہم دفتر کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے جاتے تھے تو ناشتے کا سارا اہتمام اور دروازے تک چھوڑ کے آنا اور دعاؤں میں رخصت کرنا اور دن بھر کی نصیحتیں, اور پھر دفتر میں جا کے بھی فون, پھر واپسی کا انتظار, اور پھر دعائیں اور معمولات کا پوچھنا, تو بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. اگر یہ خدا نخواستہ اچانک ہوتا تو شاید زیادہ ناقابل برداشت چیز ہوتی ہماری. لیکن ہمیں پچھلے 5-6 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریباً ایک طرح سے عادت ڈال دی تھی. ہم کسی حد تک جو ہے وہ اس کے لیے خود سے کام کر رہے ہیں, اور باقی جو چیزیں اس سے تقریباً ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ محرومی سے ایک ہو گئی تھی. تو اللہ نے اس کے لیے بھی یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ ہم تقریباً پریپیئر ہو گئے تھے اس کے لیے کہ ہم نے خود مشکل حالات کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو باقی شب و روز میں یہی ہے کہ نمازوں کی تلقین اور باقی تو بہت سارے باتیں, وہ بھی آپ کا پروگرام آگے چلے گا تو انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. جی بہت شکریہ احمد فوزان.